لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے نیومبی کے آدم خور، اور اس کے مصنف کا نام ہے جی رشبانی۔ اس سے پہلے میں نے جو کہانی اپلوڈ کی ہے آدم خور بدروح ہیں، تو یہ انہی واقعات کا تسلسل ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور اچھا سا کامنٹ کیجئے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حقیقت ہمیشہ تلخ ہوا کرتی ہے اور حقیقت کا اعتراف تلخ تر، لیکن مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں کہ میری موجودہ مہم کا آغاز ایک جانکا المیہ سے ہوا۔ میں کچھ تو گزشتہ کامیابی کے نشے میں مخمور تھا اور کچھ ننھی بچی کی موت کے جانکا حادثے سے حواس باختہ۔ سچی بات یہ ہے میں غم و غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا، ہر وقت اسی سوچ میں رہتا کہ ان شیطان صفت درندوں کو موت کے گھاٹ کس طرح اتاروں۔ میں نے جا بجا بکھری ہوئی جھونپڑیاں اور اکا دکا بستیوں کا دورہ شروع کر دیا اور آدم خور کے خلاف لوگوں کے جذبہ انتقام کو خوب بھڑکایا۔ علاوہ ازیں ضعیف الاعتقاد لوگوں کے دلوں سے آدم خوروں کی دہشت دور کرنے کے لیے پہلے مارے ہوئے شیروں کی کھالیں نمایاں مقامات پر لٹکا دیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میرے گرد بہت سے نڈر اور تنومند افریقی نوجوان جمع ہو گئے جو بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے اور ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار تھے۔ اس دوران میں بعض اوقات مجھے احساس بھی ہوا کہ یہ سب کچھ شکار کے اصولوں کے صریحاً منافی ہے۔ میرا مقابلہ جنگلی درندوں سے تھا جو حد درجہ عیار بھی تھے اور خونخوار بھی۔ یہاں ہوش سے کام تو چل سکتا تھا، جوش سے نہیں۔ مانا کہ افریقی جوان نیزہ بازی اور تیر اندازی میں بلا کے مشاق تھے اور بعض توڑے دار بندوقیں بھی چلانا جانتے تھے، لیکن یہاں ان کا مقابلہ کسی انسانی لشکر سے نہیں، درندوں سے تھا۔ ایسے معاملوں میں نیزہ بازی اور تیر اندازی میں مہارت بعض اوقات دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اس کے باوجود میں ان تدبیروں میں مصروف تھا اور تقدیر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ابھی تیاریاں مکمل نہ ہو پائی تھیں کہ ایک نوجوان عورت کے پراسرار طور پر لاپتہ ہو جانے کی خبر ملی۔ جس مقام پر یہ حادثہ پیش آیا وہ ہم سے 5 میل دور تھا اور راجیوا اور اگاوا گاؤں کے درمیان واقع تھا۔ صلاح یہ ٹھہری کہ پہلے بچی کو اٹھا لے جانے والے شیر کو ٹھکانے لگایا جائے، پھر دوسری جانب توجہ کی جائے، کیونکہ ممکن ہے عورت کی گمشدگی کا سبب کچھ اور ہو اور وہ آدم خوروں کا شکار نہ ہوئی ہو۔ ویسے ایک عینی شاہد کا کہنا تھا عورت شام کے وقت کھیتوں سے لوٹ رہی تھی کہ ایک دھاری دار شے اس پر جھپٹی اور پھر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ دھاری دار شے کیا تھی؟ میں عجیب مخمصے میں پڑ گیا۔ یہاں اس حلیے کے شیر نہیں پائے جاتے تھے، پھر یہ کس شیطان کی کارستانی تھی؟ ہو سکتا ہے گھنے جنگلوں میں بسنے والے کسی وحشی کی شرارت ہو، وہ بھی تو اس قسم کا رنگا رنگ لباس پہنتے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا خیال عمڈہ چلا آ رہا تھا اور یوں خیالات کا بہتا ہوا دھارا غیر واضح صورتحال کی نوکیلی چٹانوں سے سر پٹخ کر رہ جاتا۔ آخر اس گو مگو حالت کو ایک جھرجھری لے کر میں نے جھٹک دیا اور پہلے سے طے کردہ مہم پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمیں شیر کا پیچھا جس علاقے میں کرنا تھا وہ زیادہ گھنے جنگلات پر تو مشتمل نہ تھا، تاہم اس میں کہیں کہیں سایہ دار گھاس کے قطعے پائے جاتے تھے۔ ایسے قطعے جنگلی جانور بے حد پسند کرتے ہیں۔ ہم نے خاصی سوچ بچار کے بعد اندازہ لگایا کہ شیر گھاس کے کسی ایسی قطعے میں محو استراحت ہوگا یا پھر جلد یا بدیر وہاں پہنچ جائے گا۔ یہاں ٹھنڈی اور گھنیری چھاؤں کے علاوہ خنک پانی کی ایک جھیل بھی تھی جہاں شیر اپنی پیاس بجھا سکتا تھا۔ اس مہم میں کل 50 آدمی میرے ساتھ تھے۔ ان کے غیر معمولی جوش و خروش کو دیکھ کر مجھے کامل یقین تھا کہ شیر ضرور دردناک انجام سے دوچار ہوگا، لیکن کبھی کبھی ان کے اناڑی پن کا خیال آتا تو رواں رواں کانپ اٹھتا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ جنگل میں داخل ہوتی ہی ان لوگوں نے
عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیں۔ انہوں نے بندوقیں یوں پکڑ رکھی تھیں کہ ان کی نالی کا رخ کسی نہ کسی کی گردن کی طرف تھا۔ ذرا سی گھبراہٹ یا جوش کے عالم میں وہ لب لبی دبا کر خوفناک صورتحال پیدا کر سکتے تھے۔ میں نے انہیں بمشکل سمجھایا کہ وہ بندوقیں احتیاط سے پکڑیں اور دوسروں کے لیے خطرہ نہ بنیں۔ پھر میں نے حکم دیا کہ وہ بکھر کر چلیں یا بڑے سے نیم دائرے کی صورت میں ہانکا کرتے ہوئے گھاس کے قطعے کی طرف بڑھیں۔ چنانچہ وہ ادھر ادھر بکھر گئے اور دائرے کی شکل میں جنگل کا کونا کونا چھاننے لگے۔ وہ اپنی حرکتوں سے اب بھی باز نہ آئے۔ جو ہی کوئی جانور دیکھتے جٹ بندوق داغ دیتے۔ میں نے سوچا ہانکا منسوخ کر کے واپس چلا جائے اور پھر خود تنے تنہا شیر کو تلاش کروں، لیکن عام لوگوں کے لعن طعن سے ڈر کر ایسا نہ کر سکا۔ ابھی ہم تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ شیر ایک گھنی جھاڑی سے نکل کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی، چاروں طرف سے توڑے دار بندوقیں چلنے لگیں، دھماکوں سے سارا جنگل لرز اٹھا۔ تیز دھوپ اور دھوئیں کی کثیف چادر نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شیر بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ ایک بار تو صرف 3 گز کے فاصلے سے گزر گیا۔ وہ مجھے آتے ہوئے دکھائی نہ دیا ورنہ بچ کر نہ جاتا۔ قریب سے جو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ شیر نہیں، بوڑھی شیرنی ہے۔ شیرنی خاصی مضمحل سی دکھائی دے رہی تھی۔ غالباً کئی دن سے کوئی انسان اس کے ہتھے نہ چڑھا تھا۔ پیشانی پر گہرے گھاؤ کا نشان تھا۔ اس کا اگلا دایاں پاؤں بمشکل زمین کو چھو رہا تھا۔ انہی اسباب کی بنا پر وہ عام جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کے قابل نہیں رہی تھی، چنانچہ اس نے آدم خوری شروع کر دی تھی۔ اکثر درندے کسی جسمانی عارضے کے باعث مردم خوری پر اتر آتے ہیں۔ ایک بار انسانی خون منہ کو لگ جائے تو پھر کسی جانور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ یہ سوال مجھے پریشان کرتا رہا تھا کہ آخر انسانی خون یا گوشت میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کے باعث آدم خوری کی عادت چھٹنے نہیں پاتی۔ اس کا تسلی بخش جواب ڈاکٹر لیوس نے دیا۔ وہ مدت تک افریقہ کے مختلف حصوں میں طبی خدمات سر انجام دیتا رہا تھا۔ اس کا سابقہ مردم خور وحشی قبائل سے بھی پڑا۔ یہ وحشی اجنبی مسافروں کو پکڑ لیتے، عجیب و غریب رسوم ادا کرتے اور چٹ کر جاتے۔ انہی میں سے ایک وحشی نے ڈاکٹر لیوس کو بتایا کہ انسانوں اور عام جانوروں کے گوشت میں امتیاز اس وقت ہوتا ہے جب اسے پکاتے ہیں۔ جانوروں کا گوشت بے جان شے کی طرح ہنڈیا کی تہ میں پڑا رہتا ہے، جبکہ انسانی گوشت ابلتے ہوئے پانی کے ساتھ اوپر نیچے حرکت کرتا ہے۔ یہ حرکت اس کی زندگی پر دلالت کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان مر کر بھی صحیح معنوں میں مردہ نہیں کہلا سکتا۔ یہی امتیاز انسانی گوشت کو منفرد ذائقہ بخشتا ہے۔ بہرحال شیرنی کے یوں صاف بچ نکلنے پر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو اس غفلت کوشی پر کوسا اور پھر عہد کیا کہ اگر اب کہ شیرنی نظر آ گئی تو زندہ جانے نہ دوں گا۔ ایک طرف میری یہ حالت تھی، دوسری جانب دھماکوں سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اچانک دھوئیں کے پردے میں ایک خونی منظر دکھائی دیا۔ شیرنی ایک شخص کو دبوچے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ موت و حیات کی کشمکش میں گرفتار شخص دلدوز چیخیں بلند کر رہا تھا۔ خون کا فوارہ سا اس کے جسم سے پھوٹ رہا تھا۔ شیرنی صرف 5 گز دور آ چکی تھی۔ بڑا ہی خطرناک لمحہ تھا۔ میں نے فوراً خیالات کو جھٹکا اور رائفل سے نشانہ باندھا۔ قبل اس کے کہ وہ مجھ پر جھپٹتی میں نے لب لبی دبا دی۔ شیرنی کی کھوپڑی پاش پاش ہو گئی۔ میں نے دوسرا فائر کیا۔ شیرنی چند لمحے تڑپی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد دھوئیں کا کثیف پردہ چھٹ گیا تو پتہ چلا کہ شیرنی مرنے سے پہلے بہت بڑی قربانی وصول کر چکی ہے۔ 5 ہٹے کٹے افریقی جوان ایک دوسرے کی گولیوں کی زد میں آ کر دم توڑ چکے تھے اور 10 آدمی سخت مجروح ہو گئے تھے اور ایک آدمی شیرنی کے ہتھے چڑھ کر زندگی کے بوجھ سے آزاد ہو چکا تھا۔ شیرنی کے مرنے کی خبر آنن فانن مسافات میں پھیل گئی۔ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آنا شروع ہو گئے۔
وہ خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے آتے، لیکن یہاں پہنچتی ان کی ساری مسرت کافور ہو جاتی۔ شیرنی کے قریب 6 انسانی لاشیں دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ اس حادثے نے بڑے منفی اثرات مرتب کیے۔ میرے تمام کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ لوگوں نے دبی زبان میں جادو اور سحر کا تذکرہ پھر چھیڑ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری کامیابیاں محض عارضی نوعیت کی تھیں، اور اگر میں باز نہ آیا تو آئندہ اس سے بھی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ بے شک انسانی جانوں کا جانا انتہائی رنج زدہ تھا، لیکن ایک شکاری کی حیثیت سے میرے لیے خاموش تماشائی بننا ممکن نہ تھا۔ میں تو اپنی جان کی قربانی دے کر بھی آدم خوروں کو ختم کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ مجھے خوب معلوم تھا کہ ان کی وجہ سے دیہی زندگی کس قدر اجیرن ہو چکی ہے۔ کسان کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے ڈرتے، عورتیں ندی نالوں سے پانی بھرتے ہوئے خوفزدہ رہتی، اور بچے بستیوں سے باہر کھلے میدان میں کھیل کود سے احتراز کرتے۔ اگر حالات کو اسی ڈگر پر رہنے دیا جاتا تو ایک نہ ایک دن پوری زندگی معطل ہو کر رہ جاتی۔ ابھی میں یہاں سے فارغ بھی نہ ہو پایا تھا کہ ایک خاص ہرکارہ روح فرسا خبر لے کر آن پہنچا۔ اس نے بتایا کہ میرا چچا زاد بھائی بل مارشل راجیوا کے نزدیک کسی پراسرار شے کا شکار ہو گیا۔ مجھ پر جیسے بجلی گر گئی۔ میں قریب دماغی توازن کھو بیٹھا۔ طویل مدت تک غیر حاضر رہنے کی وجہ سے میرے گھر والے سخت پریشان تھے۔ مارشل میری خبرگیری کے لیے رات ہی لندن سے آیا تھا۔ ہرکارے نے بتایا مارشل کی مسخ شدہ لاش تلاشِ بسیار کے بعد جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ملی۔ میری حالت انتہائی غیر ہو چکی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا میرا دل ابھی باہر آ جائے گا۔ افریقیوں نے مارشل کے مرنے کی خبر سنی تو انہیں پختہ یقین ہو گیا کہ بدروحوں نے مجھ سے انتقام لیا ہے۔ ان کی باتیں سخت حوصلہ شکن تھیں، لیکن میں نے تہیہ کر لیا کہ میں مارشل کی موت کا بدلہ لوں گا اور ان بدروحوں کو ختم کر کے چھوڑوں گا۔ راجیوا میں اس سے پہلے بھی ایک عورت پراسرار طور پر لاپتہ ہو چکی تھی۔ میں نے دونوں وارداتوں کے ڈانڈے ایک دوسرے سے ملانے شروع کر دیے۔ مارشل کے جسم پر جو بال چپکے ہوئے تھے ان سے یہی پتہ چلتا تھا کہ دھاری دار شے کوئی جنگلی درندہ ہے، وحشی انسان نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی دیگر باتیں ظاہر کرتی تھی کہ اس دھاری دار شے کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ان بدروحوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے میں ہر حربہ آزمانے کے لیے تیار تھا، حتیٰ کہ اب میں جادو ٹونے کے استعمال پر بھی اتر آیا۔ جادو ٹونے کو محض توہم اور غیر عقلی قرار دے کر اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے بعض اوقات بڑے بڑے کرشمے ظہور پذیر ہوتے۔ اسی قسم کا ایک دلچسپ واقعہ سن 1938 میں وسطی ٹانگانیکا کے ضلع منیانی میں پیش آیا۔ منیانی ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن مذکورہ سال کے اواخر میں ایک شخص مکواوی نے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ مکواوی غیر قانونی طور پر جنگلی جڑی بوٹیوں سے ایک نہایت تیز قسم کی شراب تیار کرتا تھا۔ ضلعی انتظامیہ کو اس کے اس دھندے کا پتہ چلا تو مسٹر ہیریسن کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ مسٹر ہیریسن نے مختلف ذرائع سے مکواوی کو خبردار کیا کہ وہ اپنی حرکت سے باز آ جائے، لیکن مکواوی نے الٹا ہیریسن کو دھمکی دی کہ وہ اس کا پیچھا ترک کر دے، ورنہ میں 6 شیروں کے ذریعے تمام علاقے میں اودم مچا دوں گا۔ مکواوی جادو ٹونے میں ماہر تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنے علم کے زور سے 6 شیروں کو کسی جگہ سے بھی طلب کر سکتا ہے، اور یہ کہ شیر اس کے ہر حکم کو بلا چون و چرا تعمیل کریں گے۔ مسٹر ہیریسن نے اس کی دھمکی کو گیدڑ بھبکی اور خرافات کہہ کر ٹال دیا۔ منیانی کا ضلع ان دنوں خشک سالی کا شکار تھا۔ مدت سے بارش نہیں ہوئی تھی، ندی نالے خشک پڑے تھے۔ ڈاکٹر اور چیل کووں کے علاوہ یہاں دوسرے جنگلی جانوروں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس حالت میں شیروں کو برآمد کرنے کا دعویٰ بظاہر بے حقیقت اور ناقابل عمل دکھائی دیتا تھا۔ 15-20 دن گزر گئے، کوئی قابل ذکر واقعہ رونما نہ ہوا۔
اس اثناء میں خشک سالی سے پیدا شدہ صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ پانی کے ذخائر تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ حکومت کو دور دراز سے ٹرکوں پر پانی لا کر آفت زدہ بستیوں میں تقسیم کرنے کا انتظام کرنا پڑا۔ ایک دن پانی سے بھرا ہوا ٹرک منیانی کے شمال میں ایک گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ ہیریسن بھی اس میں سوار تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور ہو کا عالم، دور دور تک ویران جنگل پھیلا ہوا تھا۔ ہیریسن ٹرک میں بیٹھا اونگ رہا تھا۔ پسینے کے چند قطرے پیشانی سے ڈھلک کر اس کے گالوں پر گرے تو اس نے جھرجھری لی، نیم واہ آنکھوں سے سامنے سڑک پر دیکھا اور بھونچکا ہو کر رہ گیا۔ اسی غنودگی کے عالم میں ڈرائیور سے پوچھا، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا بیداری کی حالت میں ہوں؟ ڈرائیور بھی نہ جانے کس دنیا میں کھویا ہوا تھا اور اب تک کسی خطرے کو محسوس نہ کر سکا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہیریسن نے اسے ٹھوکا دیا اور سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے سامنے نگاہ دوڑائی تو چیخ نکل گئی۔ ہیریسن نے اسے پھر جھنجھوڑا اور کہا، ہوش سے کام لو اور ٹرک کو قابو میں رکھو۔ جب ڈرائیور خود ہی بے قابو ہو تو ٹرک کیا خاک قابو میں رہے گا؟ سامنے آدھ فرلانگ پر 6 شیر اچھل کود رہے تھے۔ ٹرک کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ زور زور سے دھاڑنے لگے اور اپنے پنجے زمین پر رگڑنے لگے۔ چلچلاتی دھوپ میں شیروں کی موجودگی حیرت ناک تھی۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ پھر اسے مکواوی کی دھمکی یاد آ گئی، ہو نہ ہو یہ اسی کی شرارت ہے۔ لیکن وہ کون سی قوت ہے جس کی بنا پر اس نے اکٹھے 6 شیر یہاں بھیج دیے، جبکہ قدرتی اور موسمی حالات ایک چیونٹی تک کے لیے سازگار نہیں ہیں؟ اس نے دل ہی دل میں کہا اور سوچ کے نئے نئے دائروں نے ہیریسن کے ذہن کو جکڑ لیا۔ یہ وقت بہرحال سوچ میں پڑنے کا نہیں، عمل کرنے کا تھا، لیکن ہیریسن خالی ہاتھ تھا اور کچھ کرنے کے قابل نہ تھا۔ دوسری طرف ڈرائیور کے اوسان بھی خطا ہو چکے تھے۔ ٹرک کچی سڑک پر لڑکھڑا رہا تھا اور کسی لمحے بھی نشیبی گڑھوں میں لڑک کر ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ ہیریسن نے قوت ارادی کو جمع کیا اور ڈرائیور کی سیٹ خود سنبھال کر ٹرک کو پیچھے موڑنے کے لیے باہر جھانکا تو گرد و غبار میں ایک حیولہ تلوار سونتے ہوئے ظاہر ہوا۔ یہ مکواوی تھا۔ مکواوی کے حکم پر ہیریسن ٹرک سے نیچے اترا۔ وہ چند منٹ تک تیکھی نظروں سے گھورتا رہا اور پھر بڑبڑایا، تم گورے لوگ یہاں آ کر رعب جما رہے ہو، خود ہی ہر شے کے بلا شرکت خیرے مالک بن بیٹھے ہو۔ اسی پر اکتفا نہیں، ہماری نجی زندگی میں بھی خواہ مخواہ ٹانگ اڑاتے ہو۔ اگر میں چاہوں تو تمہیں قرار واقعی سزا دے سکتا ہوں۔ پل بھر میں 6 شیر تمہاری تکہ بوٹی کر دیں گے، لیکن تنبیہ کے لیے یہی سزا کافی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دہکتی ہوئی سلاخ ہیریسن کے ماتھے پر داغ دی اور غائب ہو گیا۔ ہیریسن مارے اذیت کے بلبلا اٹھا۔ اسے تشویشناک حالت میں واپس منیانی پہنچایا گیا، جہاں اس کی مرہم پٹی کی گئی۔ وہ ٹھیک تو ہو گیا، لیکن افریقی جادو ٹونے کا منہ بولتا اور چلتا پھرتا اشتہار بن کر رہ گیا۔ اس واقعے کے تفصیلی تذکرے سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ افریقہ کا کالا علم بظاہر انسان کو فوق البشر طاقتوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ یہی تاثر اب میرے ذہن پر حاوی ہو چکا تھا۔ افریقہ میں یہ خیال عام تھا کہ شکاری اگر اپنی رائفل وغیرہ کو دم کروا لے تو اپنی مہموں میں انتہائی کامیاب رہے گا۔ یہ کام قبائلی سردار کرتے تھے۔ یہ لوگ صحیح معنوں میں ساحر یا جادوگر نہیں تھے، البتہ ہم انہیں سیانہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ زیادہ تر دم جھاڑے سے کام چلاتے۔ وہ اسے ایک مذہبی عمل سمجھتے تھے۔ اس کے لیے مخصوص معبد بنے ہوئے تھے۔ یہ معبد تقریباً ہر بستی میں موجود تھے، لیکن عام نظروں سے اوجھل رکھے جاتے۔ ان میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک سوراخ سا بنا ہوتا۔ آدمی بمشکل رینگ کر اندر داخل ہو سکتا۔ معبد کے اندر 3 یا 4 آدمیوں کی جگہ ہوتی۔ چھت اس قدر نیچی کہ آدمی کو گھٹنوں کے بل کھڑا ہونا پڑتا۔ اندر 2 بت رکھے ہوتے جن کے سامنے ہتھیار رکھ دیا جاتا۔ شکاری داہنے بت کے سامنے لیٹ جاتا اور قبائلی سردار بائیں بت کے پاس جھک کر کھڑا ہو جاتا۔
چند لمحے تک اس کے ہاتھ بڑے پراسرار انداز میں گردش کرتے، پھر کہتا، عظیم بت، خدا سے اس شکاری کے لیے رحمت مانگ۔ یہ الفاظ وہ 3 مرتبہ دہراتا اور کارروائی ختم ہو جاتی۔ یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ افریقہ کے بیشتر مشرک وحشی خدا کو سب سے بڑی طاقت تسلیم کرتے ہیں، لیکن خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ان بتوں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ البتہ بتوں سے ہم کلامی کے مجاز صرف قبائلی سردار ہوتے ہیں، کوئی عام شخص ان بتوں کے قریب تک نہیں پھٹک سکتا۔ میں نے نیومبی گیم آفس سے ایک نئی اینڈرسن رائفل حاصل کی اور اسے دم کروا لیا۔ میری اس حرکت کا 2 مسلمان گیم اسکاؤٹوں محمد رشیدی اور سیدی بن عبداللہ نے خوب مذاق اڑایا۔ چونکہ ان کے اپنے مذہب کے مطابق یہ ایک مشرکانہ فعل تھا، لہٰذا انہیں تنقید کا حق حاصل تھا۔ اسی بنا پر میں نے برا نہ مانا۔ میں نے ان دونوں اسکاؤٹوں کو ان کی صلاحیتوں کے پیش نظر ساتھ لے لیا۔ اب ہم راجیوا کی طرف جا رہے تھے، جہاں پراسرار دھاری دار شے نے دیہی آبادی میں تہلکہ مچا رکھا تھا۔ مجھے یقین تھا میں اپنے چچا زاد بھائی مارشل کی اذیت ناک موت کا انتقام لینے میں کامیاب رہوں گا۔ ہم راجیوا رات کے وقت پہنچے۔ ایسا ہم نے جان بوجھ کر کیا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی جنگلی جانور انسانی جانوں کے در پہ ہو تو اس سے ہمارا آمنا سامنا ہو سکے، مگر افسوس یہ مقصد پورا نہ ہوا۔ رات طرح طرح کے افکار پریشان کرتے رہے۔ دن چڑھا۔ ناشتے کے بعد میں نے سرکردہ مقامی لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے معلومات حاصل کی۔ مجھے پتہ چلا کہ 5 برس پیشتر بھی راجیوا میں لوگ لاپتہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 6 ماہ تک یہ حادثات رونما ہوتے رہے۔ اس کے بعد 2 سال تک امن و چین رہا۔ پھر دوبارہ ایسی وارداتیں شروع ہو گئیں جو سال بھر تک جاری رہیں۔ 1 سال کے سکون کے بعد یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ پہلے ایک نوجوان عورت اغوا ہوئی، پھر بل مارشل کا سانحہ پیش آیا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں ایک پیشہ ور شکاری نہیں ہوں۔ ڈپٹی گیم وارڈن کی حیثیت سے میرا کام جنگلی جانوروں کے حفاظتی اقدامات کی نگرانی تھا۔ اسی بنا پر مجھے شکاریات کے سلسلے میں زیادہ معلومات حاصل نہ تھیں اور نہ ہی میں اس فن کی باریکیوں سے واقف تھا۔ مزید برآں مشکل یہ تھی کہ اس وقت ٹانگانیکا میں کوئی ماہر شکاری بھی موجود نہیں تھا جس سے کم از کم میں مشورہ ہی کر سکتا۔ ناچار گیم اسکاؤٹوں کے ساتھ مل کر میں نے غور و خوض شروع کر دیا۔ تجربہ شاہد ہے، جب کوئی شیر آدم خوری پر اتر آتا ہے تو وہ اس شغل کو مسلسل جاری رکھتا ہے۔ دوسرے درندوں میں ہاتھی صرف مستی یا غصے کی حالت میں انسان پر حملہ کرتا ہے۔ صرف چیتا ایک ایسا جانور ہے جو انتہائی شریر طبیعت کا مالک ہے۔ وہ بہت پھرتیلا ہوتا ہے اور محض دل لگی کے لیے بھی انسان سے پنجہ آزمائی شروع کر دیتا ہے۔ بعد ازاں دوسرے جانوروں کا شکار ملنے لگے تو وہ انسان سے کنی کترا جاتا ہے۔ ان بنیادی باتوں پر غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ راجیوا کا دھاری دار شیطان ضرور کوئی چیتا ہے۔ راجیوا میں 3 دن مقیم رہنے کے بعد ہم چیتے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ گھنے جنگلات ہر قسم کے جانوروں سے بھرے پڑے تھے، خصوصاً ہاتھیوں کی اس قدر کثرت تھی کہ بعض اوقات ان کے گروہ کے گروہ دیکھنے میں آتے۔ مجھے اپنے مسلمان گیم اسکاؤٹوں پر پورا اعتماد تھا۔ علاوہ ازیں میں اپنی رائفل بھی دم کروا چکا تھا، لہٰذا بے دھڑک ہر خطرے کا سامنا کر سکتا تھا۔ تاہم میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ جنگل آخر جنگل ہے، کوئی پارک یا سیرگاہ نہیں کہ آدمی خرامہ چہل قدمی کرتا پھرے۔ رات کی عملداری شروع ہوئی تو ہم نے ایک مناسب جگہ خیمہ گاڑ لیا۔ کھانے پینے کا سامان تیار تھا۔ مجھے چیتے کو ختم کرنے کی فکر تھی۔ کھانے پر طبیعت آمادہ نہیں تھی، لہٰذا خالی پیٹ ہی لیٹ گیا۔ تقریباً 11 بجے کا وقت ہوگا کہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کوئی شے میرے قریب تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ دونوں اسکاؤٹ گہری نیند میں تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تاریکی میں 2 انگاروں جیسی آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ میں نے چپکے سے ٹارچ کا بٹن دبا دیا۔ تیز روشنی کے دائرے میں درندہ صاف دکھائی دے رہا تھا، سیاہ دھاری دار چیتا۔ اف میرے خدا! آدم خور مجھ سے صرف 1 جست کے فاصلے پر تھا۔
ایک لمحے کے لیے میرا خون خشک ہو گیا۔ چیتا بدستور بے حس و حرکت کھڑا تھا، دوسری طرف دونوں اسکاؤٹ بھی پہلے کی طرح خراٹے لے رہے تھے۔ مجھے نامعلوم سے خوف نے آ گھیرا۔ میری رائفل چارپائی کے نیچے رکھی تھی، اگر میں اس کو پکڑنے کے لیے نیچے جھکتا تو ممکن تھا چیتا جست بھر کر میری گردن پر سوار ہو جاتا اور دم کی ہوئی رائفل کے ساتھ میں بھی بے دم ہو کر رہ جاتا۔ ناگہانی موت کے روح فرسا تصور سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج تک ڈر کے مارے میری اتنی بری حالت نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے میری تمام تر قوت ارادی کیوں کر جواب دے گئی۔ بالآخر زندہ رہنے کی آخری امید کے سہارے میں نے آہستہ آہستہ رائفل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک لمحے کے لیے میری نظریں چیتے سے ہٹ گئیں۔ رائفل اٹھا کر میں نے چیتے کا رخ کیا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ مجھے اطمینان بھی ہوا اور افسوس بھی۔ اطمینان اس پر کہ چلو خطرہ ٹل گیا، اور افسوس اس پر کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ میں نے اسکاؤٹوں کو جگا کر سارا قصہ سنایا۔ ان کے کہنے پر ہم فوراً چیتے کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ ابھی چاند طلوع ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا، چنانچہ گپ اندھیرے میں سوائے ٹامک ٹوئیاں مارنے کے ہم کچھ نہ کر سکے۔ 1-2 مرتبہ اپنے آس پاس چیتے کی نقل و حرکت کا احساس بھی ہوا، لیکن وہ صاف طور پر کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ چاند طلوع ہوا تو ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ ہم اسے تلاش کرنے میں اب بھی ناکام رہے۔ آخر تھک ہار کر واپس آ گئے۔ یہاں کی دنیا ہی بدل چکی تھی، ہر چیز الٹ پلٹ تھی۔ خیمہ جگہ جگہ سے تار تار ہو رہا تھا، کھانے کا سامان مٹی میں مل چکا تھا۔ ظاہر ہے مکار چیتے کے سوا یہ کس کی حرکت ہو سکتی تھی؟ ہم نے وقتی طور پر صبر کر لیا اور باقی ماندہ رات آنکھوں میں کاٹی۔ ہر وقت ذہن میں یہی خیال گردش کرتا رہا کہ کب دن چڑھے اور ہم چیتے کو قرار واقعی سزا دیں۔ میں رات کو بھی بھوکا سویا تھا۔ صبح تو ویسے بھی کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، چنانچہ ہم نے خالی پیٹ ہی رائفلیں تھامی اور چیتے کے پنجوں کے نشانات پر چل کھڑے ہوئے۔ جنگل کا یہ حصہ انتہائی دشوار گزار تھا۔ قدم قدم پر خاردار جھاڑیاں حائل تھیں۔ علاوہ ازیں افریقہ کی مشہور زہریلی مکھی بھی یہاں عام پائی جاتی تھی۔ اس کا ایک ہی ڈنک انسان کو موت کے دروازے پر پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ اس سے بچنے کے لیے ہم نے سارے جسم کو خوب اچھی طرح چادروں سے لپیٹ رکھا تھا اور یوں نظر آتے تھے جیسے کفن باندھ رکھا ہو۔ راستے کی ان مشکلات سے بچتے بچاتے چیتے کو تلاش کرتے رہے، حتیٰ کہ دن کے 12 بج گئے۔ دھوپ خاصی تیز تھی، اس لیے سستانے کے لیے ایک درخت تلے لیٹ گئے۔ ہوا نام کو نہ تھی۔ اس پر مستعد ناکامی کے احساس نے ہم پر افسردگی کا عالم طاری کر دیا تھا۔ ابھی ہمیں لیٹے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک نہایت خوبصورت باراسنگا ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ نمایاں تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی خطرے میں مبتلا ہے۔ ہمارا اندازہ درست ثابت ہوا۔ باراسنگے کا تعاقب وہی دھاری دار چیتا کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے۔ چیتے کے قریب گرد سی اڑی، نشانہ خطا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر گیم اسکاؤٹ سیدی نے اپنی رائفل تانی۔ وہ عربی زبان میں کچھ بڑبڑایا اور پھر اس نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی چیتے کی گردن کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ چیتے عموماً زخم کھا کر حملہ آور پر ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن یہ تو خلاف توقع بزدل نکلا۔ کاری زخم کھانے کے بعد وہ ایک دم بھاگ کھڑا ہوا۔ میری دم شدہ رائفل کی حسن کارکردگی کا دونوں اسکاؤٹوں نے ایک بار پھر مضحکہ اڑایا۔ میں نے غصے میں رائفل دور جھاڑیوں میں پھینک دی اور پھر خفت مٹانے کے لیے ایک اسکاؤٹ کی رائفل لے کر تنے تنہا چیتے کے تعاقب میں دوڑا۔ خون کی ایک لکیر سرکنڈوں کے وسیع و عریض جھنڈ کی طرف رہنمائی کر رہی تھی۔ میں بھی اس میں گھس گیا۔ چیتا کبھی دائیں طرف مڑتا، کبھی بائیں طرف، اور پھر یکا یک پیچھے کی طرف مڑتا ہوا معلوم ہوا۔ کچھ معلوم نہ تھا شکاری کون ہے اور شکار کون۔ ایک کھڈ میں انسانی اعضاء کا ڈھیر پڑا تھا۔ میرا دل بھر آیا۔
آگے چل کر میرا چیتے سے سامنا ہو گیا۔ وہ لاچار ہو کر زمین پر گر پڑا تھا، اس کے جسم سے سرخ سرخ خون کی دھار بہہ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے خونخوار دانت نکالے اور حملہ کرنے کی غرض سے اچھلنے کی کوشش کی، لیکن موت نے اتنی مہلت نہ دی اور وہ بے بس ہو کر ایک طرف ڈھلک گیا۔ اس کے مرتے ہی نیومبی کا آخری آدم خور ختم ہو گیا۔ پھر کبھی کسی آدمی پر حملے کی اطلاع نہ ملی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ سن 1970۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور مجھے اور میرے چینل کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔